الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، عید الاضحیٰ کی مبارک گھڑیاں اور مبارک لمحات ہیں۔ اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کا عمل دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے اس میں ہر بال کے بدلے میں نیکی رکھی ہے، اجر و ثواب رکھا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جانور ایسے ہیں، بھیڑ ہے، دمبہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں بھی ہر بال اور ریشے کے بدلے میں اللہ نے نیکی اور اجر و ثواب رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جیسے جیسے دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے جذبہ اطاعت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ نے خواب دیکھا ہے کہ میں صاحبزادے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر کوئی تعویل نہیں کی۔ خواب کی تعبیر تو انسان کچھ بھی لے سکتا ہے، کیسی بھی لے سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں تعویل نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کوئی واضح طور پر حکم تو ہے نہیں، خواب ہی ہیں، نہیں۔ کتنے بڑے عمل کے لیے تیار ہو گئے،
یعنی تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل کہ والد اپنے صاحبزادے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، تاریخ انسانی میں ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ دیکھیں، بعض آزمائشیں اور امتحان مجھے آپ کو تو لگتی ہیں، لیکن کیا واقعتاً وہ آزمائش تھی؟ یہ امتحان ایسا ہے کہ رب ذوالجلال خود فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ انسان جب اپنی اولاد پر بات آتی ہے تو ڈگمگا جاتا ہے، اور پھر اولاد بھی وہ جو بڑھاپے میں جا کر کے ہم ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صاحبزادے کے سامنے اظہار فرمایا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں کے صاحبزادے بھی، اولاد بھی، کیا صفات اللہ نے دی ہیں۔ بچے ہیں، کوئی جوان نہیں ہیں، بچے ہیں۔ فوراً کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ یعنی یہ بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرے ابا کا خواب وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہے۔ بچہ بھی یہ سمجھ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، کیا کمال لوگ ہیں۔ یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اپنے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ میں ایسا کر دوں، مجھ سے ایسا ہو جائے، میرے اندر یہ صلاحیت، میرے اندر یہ وصف، میرے اندر یہ خوبی، نہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن کتنا بڑا امتحان ہے، اللہ پاک نے اس امتحان سے گزار کر جو انہیں مقام بخشا، فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا، اور اللہ اکبر، اعزاز کیا ملا، انعام کیا ملا، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام ہے بھئی، سلام ہے ابراہیم پر۔ اتنی بڑی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہم تو جانور ذبح کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اولاد ذبح نہیں کر رہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں کھڑے ابراہیم علیہ السلام کی صف میں ہی کھڑا کریں گے، صف انہی کی میں کھڑے ہوں گے۔ آزمائش اور ابتلا اس بھٹی سے تو وہ گزر گئے، ہم تو بس انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والوں میں ہیں۔ اس سے ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے؟
قربانی کے اس عمل سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس پر سر تسلیم خم کر دینا، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، اسی کا نام اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو پھر گمراہی کی پستیوں میں چلے جائیں گے۔ جو وفا شعار لوگ ہوتے ہیں وہ عقل نہیں دوڑاتے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا سر تسلیم خم کر دیا۔ ہمیں اپنے بڑوں سے یہی تعلیم مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک مجھے راتوں رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس لے کے گئے، وہاں میری نبیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے نبیوں کی امامت کی، ہر نبی نے وہاں خطبہ دیا، میں نے بھی خطبہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے معراج پر لے کر کے گئے، پہلے آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، اور آپ نے فرمایا کہ پھر میں واپس آ گیا۔ جب آپ نے یہ خواب، یہ اپنا واقعہ بیان کیا تو بعض صحابہ کرام نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اسے لوگوں میں مت بیان کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ لوگ اس کو مانیں گے نہیں، جھٹلا دیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت ایسی کوئی تیز رفتار چیز ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی کہ جس سے یہ بات سمجھی جا سکے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹے میں یہاں سے لاہور سے ہو کر کے آ گئے، یہ 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں دبئی سے ہو کر کے آ گئے، تو چلو سمجھ میں بات آ گئی، اس لیے کہ آج ہمارے سامنے ایک ایجاد موجود ہے۔ اس وقت تو ایسی کچھ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ظاہر اللہ کے نبی تھے، اور حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، وہ تو کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل میں ہی نہیں بات آنے والی۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا کہ یہ مضبوط ہے، مضبوط کھونٹا ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج تو بڑی ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی مکہ سے رات کو بیت المقدس میں گئے، پھر واپس آ گئے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، مان لو گے؟ کہا کہ بات تو پوری کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری سمجھ میں بات آتی ہے۔ کہا آپ بات تو پوری کرو، کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ نئی بات تمہارے دوست نے کہہ دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی بات کہہ دی۔ کہا اگر رسول اللہ نے کہی ہے تو اللہ کی قسم بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دیکھنے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ کرام بڑے دانا لوگ تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک سے لین دین ہو گیا، سودا ہو گیا، مشرک کی نیت میں فطور آ گیا، کہنے لگا میں نے بیچا نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے بیچا ہے۔
کہا کوئی گواہ ہے؟ گواہ لاؤ۔ اب اس وقت کوئی تھا ہی نہیں۔ اسی اثنا میں ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، سنتے رہے بات، کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے اور آپ نے بیچا ہے۔ اب وہ چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ جب لاجواب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو آپ نے حضرت خزیمہ سے فرمایا، خزیمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا آپ تو جب ہم نے سودا کیا تھے ہی نہیں، تو آپ نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے خریدا ہے اس نے بیچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ دن میں 10 مرتبہ ہمیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، جبرائیل آئے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ جب آپ آسمانی خبروں میں جھوٹ نہیں بولتے تو کیا اتنی سی بات میں جھوٹ بولیں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے اس صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ دین ماننے کا نام ہے، سمجھ میں آنے کا نام نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں بات آتی ہے آپ کے کہ بھئی ایک ستون ہے، پلر ہے، اس کو پتھر مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں، بھئی کیا ہے؟ یہ ثواب ہے، بھئی یہ ثواب ہے۔ اچھا بھئی اگر ثواب ہے تو پھر ہمیشہ ہی ثواب ہونا چاہیے؟ نہیں، جو دن اللہ کے نبی نے بتایا بس اسی وقت انہی دنوں میں مارنا ثواب ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ تو دین سمجھ میں آنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ تو جانور کی بات ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، بس اسی کا نام قربانی ہے۔ اگر وہ مال کی قربانی کہہ رہے ہیں تو مال کی قربانی دینے کے لیے تیار، جان کی قربانی جان کی قربانی، وطن کی قربانی وطن کی قربانی، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا آئے گا بس اسی کے سامنے تسلیم ہونے کا نام قربانی ہے۔ یہ جذبہ ہم میں آ گیا تو سمجھو قربانی آ گئی۔ اور قربانی کا معنی اپنی قربان کرنا، جیسے جانور قربان کر رہے ہیں تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں نماز کا طریقہ عرض کرتا ہوں، پھر صفحے سیدھی کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل سنت عید کی نیت سے، پہلی رکعت میں ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 2 مرتبہ میں چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں باندھ لیں گے۔ آسان سا طریقہ۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، 4تھی مرتبہ میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفحے سیدھی فرمائے۔ یہ کون جو احباب گیٹوں کے سامنے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے آنے والے احباب کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر، ساتھی جو ہے وہ پیچھے آرام سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ جو احباب گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ
कि वो रास्ता छोड़े, सफ़ों में खड़ा न छोड़े। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको सीधा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन् नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिह फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। या अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या अल्लाहु लिमन हमीदह।
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الذی جعل لكل امة منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام وعلم التوحید وامر بالاسلام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ہدانا الی دار السلام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد صلی اللہ علیہ وعلا اصحابہ الذین قاموا باقامت الاحکام وبذلوا انفسهم واموالهم فی سبیل اللہ فیا لهم من کرام وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع اعمال اخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر الذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه السلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله
قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصفوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصفوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه السلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد الرسول. اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنهم وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان مسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہماری اس عید الاضحیٰ کی نماز کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما. اے اللہ قبول فرما اے اللہ قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ اس کی جو خیر و برکتیں انوارات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ آج کے دن کی خیر و برکتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں بھی آج قربانیاں کر رہے ہیں اے اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو قربانیاں زیادہ سے زیادہ اپنے نام پر اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پھر ان قربانیوں پر جو اجر و ثواب انعامات و برکات آپ کی طرف سے مقدر ہیں وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ان قربانیوں کی برکت سے ہم سب کے زندگی بھر کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما. آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا باعث برکت بنا باعث نجات بنا.
اے اللہ آج کے اس مبارک دن کی برکت سے ہم سب کے زندگی بھر کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے اس مبارک دن کی برکت سے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ محمد آصف صاحب انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، نظر بس سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں جتنے بھی مسلمان یہاں آباد ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو، دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، علماء کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کی حفاظت فرما، ہماری نیتوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کی قوت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی حجاج کرام دنیا بھر سے حج کے لیے تشریف لے گئے اے اللہ سب کے لیے مناسک حج کو آسان فرما۔ اے اللہ تمام حجاج کرام کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں تمام حجاج کرام کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی احباب نے دعا کے لیے فرمایا یا جو نہ کہہ سکے اپنے کرم سے، سب کی تمام دعاؤں کو، جائز حاجات کو، ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اپنی شایان شان نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔